ABI ITI کے ڈائریکٹر حضور امان اہل سنت سید محمد امان میاں قادری صاحب، عالی جناب ڈاکٹر سید سراج الدین اجملی صاحب، استاد محترم حضرت مولانا محمد نعمان احمد اظہری صاحب، کرم فرما حضرت مولانا توفیق احمد مصباحی صاحب، اور جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لک یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الحبیب الکریم الرؤوف الرحیم۔ حضرات محترم، آج میرا موضوع ہے زبان کی حفاظت کیوں اور کیسے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا ہے کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار بیٹھا ہے۔ اس آیہ قرآن کا مطلب ہے کہ ہماری عمر رواں میں سرزد ہونے والے تمام گناہوں کی طرح زبان کے گناہ بھی نامہ اعمال میں محفوظ ہیں۔ جب بھی ہم زبان سے کوئی جملہ نکالتے ہیں تو ہمارے کاندھوں پہ جو فرشتے ہیں فوراً لکھ لیتے ہیں۔ اس کے تحت امام قرطبی نے لکھا ہے کہ مریض بیماری کی حالت میں جو ہائے وائے کرتا ہے فرشتے وہ بھی لکھ لیا کرتے ہیں۔ انسان کی زبان سے جو بھی جملہ نکلتا ہے وہ خوشی کے عالم میں نکلے، وہ غم کی کیفیت میں نکلے، وہ اچھائی کا جملہ ہو یا برائی پر مشتمل ہو، فرشتے لکھ لیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن ایک ایک چیز سامنے رکھی جائے گی۔ اس لیے ضروری ہوا کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں کہ اس زبان سے کوئی لفظ یا جملہ ایسا نہ نکلنے پائے جس کی گرفت میں ہم آ جائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے یا تو کلمہ خیر کہنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے۔ اولاد آدم کی بہت سی برائیاں زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ۔ انسانوں کے زیادہ تر گناہ ان کے زبانوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضائے بدنیاں زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ تو خاموش رہنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ علماء نے بیان فرمایا ہے، جہاں بولنا بہت ضروری ہو وہاں بولنا چاہیے، ورنہ خاموشی بہترین دولت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صمت نجا۔ جو خاموش رہا نجات پا گیا، چھٹکارا پا گیا۔ ایک زمانے میں ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، وہ ایک عالم دین کی صحبت میں بیٹھنے لگا۔ انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو بادشاہ کے بیٹے نے اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ بادشاہ کو جب معلوم ہوا تو اسے بڑی تشویش لاحق ہوئی، اور اس نے مختلف حکماء کو اس کے علاج کے لیے بلایا۔ کسی حکیم نے کوئی علاج تجویز کیا، کسی نے کچھ کہا۔ ایک حکیم نے یہ مشورہ دیا کہ صبح کے وقت اس کو شکار کے لیے بھیجا جائے کہ آب و ہوا کی تبدیلی اس کی صحت کا باعث ہوگی، شاید دماغ کے اندر پیدا شدہ خشکی اس کے بولنے میں رکاوٹ ہے وہ ختم ہوگی۔ بادشاہ روزانہ اپنے بیٹے کو نوکر کے ساتھ میں شکار کے لیے بھیجتا اور حسب معمول شام کو رپورٹ مانگتا۔ ایک دن برگد کے درخت کے نیچے سے غلام گزر رہا
تھا، اس نے اس کی شاخوں میں جھانک کر دیکھا لیکن اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ ابھی تھوڑی ہی دور آگے چلا تھا کہ ایک فاختہ کے بولنے کی آواز آئی۔ غلام واپس ہوا اور اس نے شاخوں میں غور سے دیکھا، جھانک کر دیکھا تو ایک فاختہ بیٹھی نظر آئی۔ اس نے تاک کے تیر مارا اور فاختہ فوراً پھڑ پھڑا کے زمین پہ گر گئی۔ بچے کے زبان سے فوراً نکلا، صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا ہے۔ شام کو جب نوکر واپس ہوتا ہے اور آقا اس کا بادشاہ رپورٹ مانگتا ہے، اس نے عرض کیا میرے آقا بادشاہ آج یہ واقعہ پیش آیا اور اس نے یہ بات کی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کا مطلب یہ اس نے قصداً خاموشی اختیار کر لی ہے، تو اب تک اس کا وہ ناز و نعم سے علاج کر رہا تھا۔ اس نے جلادوں کا حکم دیا کہ جلادوں اس کو پکڑو اور اس کو الٹا لٹکا کر مارو، اس کا دماغ ٹھیک کرو۔ لڑکے کی زبان سے پھر نکلا، صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا ہے۔ فاختہ بولی تو وہ ماری گئی اور میں بولا تو میں مارا گیا۔ تو خاموشی کے اندر فائدے ہیں، منافع ہیں۔